دیکھیے جناب، جب قومیں اپنی غلطی سے نہیں سیکھتی تو یہی ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جس طریقے سے جدوجہد کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور خود ایک میجر رول تو خود ان کا انفرادی رول تھا، انہوں نے کر کے تو یہ چیز آرا کی کہ مسلمانوں کی بھی ایک حیثیت ہے اور ان کی بھی ایک آواز ہے. اور دوسری جنگ عظیم میں جب انہوں نے ساتھ، مسلمانوں نے دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کا ساتھ دیا تو ان کو محسوس ہوا کہ جن کو ہم بالکل پیچھے کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت کانگریس ساتھ نہیں گئی تھی. کانگریس نے دوسری جنگ عظیم میں شروع میں ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی منسٹریوں سے بھی ریزائن کر دیا تھا اور برٹش گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ڈالا. تو قائد اعظم نے ساتھ دیا، مسلمانوں نے ساتھ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو احساس ہوا کہ ہم مسلمانوں کو جو بالکل ہی پش بیک کرتے تھے، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے اور یہ بھی ان کی بھی کوئی افادیت ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اسٹیٹ کی جو بات چلی کہ ان کی بھی، مسلمانوں کی بھی ایک اپنی آزادی ہونی چاہیے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. مگر وہ تمام ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تھا، وہ تمام ہندوستان میں تمام اسٹیٹس جو تھی مسلمانوں کی، ان کے تحفظ کے لیے تھا. خیر وہ ان کو جو بھی جس طرح بھی ان کو میجورٹی 2 حصے مل گئے، اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان جتنی مشکل سے بنایا، جس طریقے سے انہوں نے وہ بہت ہی مشکل حالات کو مینیج کیا، اقتصادی طور پہ بھی برا حال تھا سب کچھ. مگر میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو جناح صاحب فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے سے لے کے جناب جنرل ایوب خان صاحب تک سیاستدانوں نے غلطیاں کی. سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چلے، بلکہ ایک دوسرے سے، بے شک کسی نے بھی ان کو لڑایا، لڑے تو وہ خود، اور انہوں نے اس ملک کو ڈیریل، پہلی دفعہ ڈیریل اس زمانے کے ان سیاستدانوں نے کیا. اس کے بعد جنرل صاحب آئے، جنرل صاحب نے آ کے 10 سال کا ایک دور لگا دیا، سیاست کو موت کے گھاٹ پر. فاطمہ جناح صاحبہ الیکشن جیت چکی تھی، جو جہاں تک میری اسٹڈی ہے، جی اور وہ جیتا ہوا الیکشن انہوں نے فوجی زور کے ساتھ ہرا دیا. اس کے بعد ان کے ساتھ پھر بھٹو صاحب تشریف لائے. مگر اس سے پہلے میں ایک بات کروں، 1965 کی وار، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت صاحب اقتدار تھے، جو اس وقت ٹاپ بیوروکریٹس تھے، جو اس وقت ٹاپ فوجی جنرل تھے. بنگلہ دیش جو آج بنا ایسٹ پاکستان تھا جس وقت، اور اس کو بے زار و مددگار چھوڑ دیا گیا. وہاں پر فوج اتنی اس طریقے سے ڈیفینسز ہی نہیں تھی جس طریقے سے ویسٹ پاکستان میں ڈیفینسز تھی، اور انہوں نے اپنا جیسا بھی دفاع کیا. اس کے بعد اس سے پہلے سے لے کے 1971 تک ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان کی طرف برابری کا درجہ نہیں ملا. غلطیاں آپ ہماری دیکھیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں پر جیت گئے، ایسٹ پاکستان الیکشن جیت گیا، ویسٹ پاکستان کی سیٹیں کم تھیں، ایسٹ پاکستان کی سیٹیں زیادہ تھیں. جناب مجیب الرحمان صاحب کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. اس وقت ہماری ویسٹ پاکستان کی قیادت نے کہا ادھر تم ادھر ہم، اور ملک دو. ایوب خان صاحب کی غلطی ہے، ہمارے بھٹو صاحب کی غلطی ہے، اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کی غلطی ہے. وہی غلطیاں آپ کو رپیٹ آتی نظر آ رہی ہیں، وہی غلطیاں پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہو گئی، وہی غلطیاں پھر میاں صاحب سے ہوئیں، وہی غلطیاں پھر بے نظیر صاحبہ سے ہوئیں، وہی غلطیاں میاں صاحب سے ہوئیں، وہی غلطیاں جنرل مشرف صاحب سے ہوئیں، وہی غلطیاں اس کے بعد آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب سے کرائی جا رہی. بات یہ آتی کہ یہ چکی تو یہ چل رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ میں بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہنے کی کہ جناب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہم ایز اے قوم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. فرد واحد غلطیاں نہیں کرتے، یہ پوری قوم ایک غلط پروسیس سے بار بار گزر رہی ہے. کاروباری حضرات جو ہیں اگر وہ پہلے ملک کا سوچیں تو وہ پھر اپنے ملک کی ٹیکسیشن کو بھی ہم ٹھیک کریں. ہم سب اس میں مجرم ہیں،
ہم سب اپنی آسانی دیکھتے ہیں. ہم ایف بی آر کو ٹھیک ہونا چاہتے ہی نہیں کہ ٹھیک ہو. ہم لوگ میں آپ کو ایک اور واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں. میں نام لے لیتا ہوں تو وہ چلے گئے ہیں. ڈاکٹر عظیم، انہوں نے کاٹن کے اندر وائرس جب آیا تو انہوں نے اس کو مینیج کرنے کا، انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کا، اس کو فائٹ کرنے کا، انہوں نے وہ ایک سیڈ نکالا. اس وقت بہت سال پرانی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں یہ 96 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے سیڈ نکالا اور بڑے خوشی خوشی وہ گئے کہ ہم نے وائرس کا مقابلہ کر لیا، ہمارے پاس وہ سیڈ آ گیا. دوائی تھی یا سیڈ تھی مجھے نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ میں گیا، میرے ساتھ سفر کر رہے تھے تو مجھے انہوں نے بتایا، ہم لاہور سے اسلام آباد فلائی کر رہے تھے. تو مجھے بتاتے ہوئے رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب میں اپنے سپیریئر آفیسر کے پاس گیا وہ فارمولہ لے کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یا تم جان سے جاؤ گے یا یہ بریف کیس اٹھاؤ چلے جاؤ اور اس اسٹڈی کو یہی روک دو. یہ ہماری غلطی ہے. یہ ہم حوصلہ افزائی نہیں کر پاتے کسی. ہم ذاتی مفاد کو ہم قومی مفاد کے اوپر رکھتے ہیں. ہماری ادویات 2 نمبر ہیں اس میں بکتی ہیں. پیناڈول ڈبل او لگا دیں اور پیناڈول بیچ دیں. کیوں 2 نمبر بکتی ہیں؟ بیکاز ہم لوگ، ہمارے سسٹمز نہیں وہ ہم نے ڈیولپ کر سکے کہ وہ ان دوائیوں کو چیک ہم پراپرلی کر سکیں. اس کے بعد ہم ان دوائیوں کو مارکیٹ میں چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو کھانا ہے، ہمارے 35 سال 30 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جی اس وقت. 30 سال 35 سال کے ہم جاتے ہیں نا تو جنازے اٹھا اٹھا کے ہم تھک جاتے ہیں نوجوانوں. کیوں؟ کہ جو گھی استعمال ہو رہا ہے نا جی، 5 ڈبوں کا گھی استعمال ہو رہا ہے وہ 2 نمبر آتا ہے. اور اس کے اندر جانوروں کی، حرام جانوروں کی بھی چربی جو پگھال کے ڈالی جا رہی ہے. اب جب وہ چربی والا گھی لوگ کھائیں گے تو مجھے بتائیں ان کی انتڑیاں، وہ جو ان کی وہ ہیں ان کی رگیں، وہ انہوں نے بلاک ہی ہونا ہے نا، انہیں ہارٹ اٹیک ہی ہونا ہے نا جی. تو چیز یہ آ رہی ہے کہ جی کہاں کہاں پر جائیں، کیا کیا چیز کریں. چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مگر خدایا چیزیں ٹھیک تب ہوں گی جب ہم سب مل کے کام کریں. ناظرین، آپ نے بات سن رہے ہیں میاں صاحب کی کہ ہمارے سسٹم میں جو خرابیاں پڑ چکی ہے، سسٹم نہیں، ہم خود خراب ہو چکے ہیں. ہم اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہر کام ہم شارٹ کٹ کو لیتے ہیں. شارٹ کٹ کو نہیں لینا ہوگا. اچھا، اب میں میاں صاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. میاں صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی، ملک کو ایک بار پھر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی انداز سے جس انداز سے ملک بنایا گیا تھا جی، آپ ملک اس پاک سرزمین پر رہنے والے لوگوں کو بلا امتیاز وہ کون ہے، مذہب سے بالا تر ہو کر سیاست سے بالا تر ہو، ان لوگوں کے نام، حکمرانوں کے نام کہ جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو کس طرح سدھاریں، وہ کیا طرز عمل اختیار کریں کہ ہم ایک بار مل جل کے پاکستان کو آگے بڑھائیں اور وہی پاکستان جو قائد اعظم نے جو ایک پلان کیا تھا اسی طریقے سے اب کیا میسیج دینا پسند کریں؟ میں جی سب سے پہلے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بات بڑی سمپل آ رہی ہے جی. بات یہ آ رہی ہے کہ جب تک، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، ہم وہیں پر ہی اسی کھڈے میں بار بار گرتے رہیں گے. اور جہاں تک بات آ رہی ہے مستقبل کی، تو میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے مستقبل بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے جو نوجوان ہے اس میں بہت کچھ ملا ہے. میں خود اب 50 سال کا ہو گیا جی، تو ابھی لگتے تو نہیں آپ کی مہربانی. تو مگر جو ہمارا نوجوان ہے نا جی، جو کہ اس وقت 20 سال 25 سال 30 سال کا، ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، ان کے اندر بڑی ہمت ہے، اور وہ ملک سے باہر نہیں، وہ ملک میں رہ کے کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ملک کو بنانا چاہتا ہے. اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، میرے بڑوں کی، میرے بزرگوں کی اور ہمارے ایج گروپ کی، کہ ہم نے ان بچوں کے لیے ایک کھیلنے کا میدان تیار کرنا ہے. ان کو رڑا میدان نہیں دینا، ان کو کانٹوں سے بھرا ہوا چمن نہیں، ان کو باغیچہ بنا کے دینا ہے.
اور جب ہم ان کو ایک اچھی ڈائریکشن دے دیں گے، ایک اچھا خوبصورت سٹارٹ دے دیں گے، تو انشاءاللہ اس ملک کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، ہمارے بچے بہت ہمت والے، بہت جذبے والے ہیں. مجھے تو ان میں بہت کچھ نظر آتا ہے جی. میری والدہ نے جی کامشٹ یونیورسٹی بنائی بہاڑی میں، جب 2008 میں وہ مسٹر بنی تھی نا سائنس اور ٹیکنالوجی، جی جی جی. تو اس وقت انہوں نے کامشٹ یونیورسٹی بہاڑی کا کیمپس شروع کیا. آج وہ پورا مکمل کیمپس ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کسی لحاظ سے پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہیں. لڑکے تو چلے ہیں ہی صحیح، جو لڑکیاں ہیں وہ میں جب وہاں پڑھانے جاتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے جی کہ وہ لڑکیاں مجھے تو لاہور کی لڑکیوں سے زیادہ ذہنی طور پہ کھلی ہوئی اور ترقی کی طرف سوچتی ہو اور ہمت کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچتی نظر آتی ہیں. وہ جو ہمیں ساؤتھ پنجاب میں فیل ہوتا ہے نا کہ خواتین تو یوں ہی رہتی ہیں، ان میں جو مجھے جذبات، جو جوش اور بلبلہ نظر آیا ہے انسٹاپیبل. تو مجھے مستقبل کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کوئی کمی آئے گی. انشاءاللہ بہت اچھا جائے گا، فرض کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کچھ پوری کریں. مگر ہم لوگوں میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے. عمران کو اپنے آپ پہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے. سب دوستوں کو، سب بزرگوں کو، سب ساتھیوں کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان آنے والے بچوں کے لیے اچھی مثال بن سکیں اور ان کو اچھی سمت دے سکیں. ناظرین، آپ نے جناب میاں عمران صاحب کا ایک خوبصورت پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا. میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کا چپا چپا، پاکستان کی جتنی جس شہر میں چل جائے، اس کی کسی بھی سائڈ پہ چلے، اللہ پاک نے اس سرزمین کو اپنی لازوال نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی التجا ہے میری کہ وہ اپنے تمام سیاسی، ذاتی، مذہبی، ہر قسم کے مفادات سے بالا تر ہو کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. کیونکہ اور یہ ذہن رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی سے ہی ہماری خوشحالی وابستہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزگار کے لیے باہر بھاگتے ہیں، بیرون ممالک کے جاتے ہیں، ان سے بھی چھوٹی سی التجا ہے کہ باہر جانے کی بجائے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، بہن بھائیوں کے پاس رہیں، بچوں کے پاس رہیں اور اس سرزمین پر کام کریں. میرے خیال میں باہر سے کئی گنا زیادہ ان کو یہاں پر روزگار میسر ہو سکتے ہیں. اسی التجا کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں گے. خدا حافظ.